بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے، اور سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویڈیو میں ہم قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو مخزوم اور اس کے مشاہیر کے بارے میں بات کریں گے۔ چونکہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے صرف اس قبیلے کے ایک خاندان جو ولید بن مغیرہ کا خاندان تھا اس کا تذکرہ کیا تھا، اور ویڈیو کے طویل ہونے کے ڈر سے باقیوں کو چھوڑ دیا تھا، لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم بنو مخزوم کے باقی ماندہ مشاہیر و اعلام کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، بنو مخزوم کے جد مخزوم بن یقظہ بن مرہ کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام عمر، عامر اور عمران تھے۔ انہی 3 بیٹوں سے بنو مخزوم پھلے پھولے۔ ان میں سب سے مشہور عمر بن مخزوم کے پوتے المغیرہ کا خاندان ہوا۔ دیگر بنو مخزوم کے مقابلے میں یہ بہت بااثر اور طاقتور تھے، اور ان کے بہت سے افراد زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں مشہور و معروف ہوئے، جس کی وجہ سے دیگر قریش پر اس قبیلے کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ مغیرہ اپنے زمانے میں تمام بنو مخزوم کا سردار رہا، پھر یہ سرداری اس کے بعد اسی کے خاندان میں چلتی رہی۔ اس کے کئی بیٹے ہوئے، جن کی تعداد کوئی 13-14 کے قریب ہے۔ ان میں چند مشہور کے نام ہاشم، ہشام، ولید، ابو حذیفہ، ابو امیہ اور ابو ربیعہ ہیں۔ لیکن بنو مغیرہ کے ذکر سے پہلے میں بنو مخزوم کے چند دیگر مشاہیر کا ذکر کروں گا، اس کے بعد پھر بنو مغیرہ پر بات کریں گے۔ دوستو، مخزوم کے بیٹے عمران کی اولاد میں فاطمہ بنت عمر پیدا ہوئیں، جن کے بطن سے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ نیز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور زبیر بن عبد المطلب کی بھی والدہ تھی۔ فاطمہ بنت عمر کے بھائی ابو وہب بن عامر تھے۔ جب قریش نے کعبے کو مسمار کر کے اس کی تجدید اور مرمت کا ارادہ کیا، تو ابو وہب بن عامر نے کعبے کی دیوار سے حجر اسود اٹھا لیا، جس پر وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر واپس جا لگا۔ ایک روایت کے مطابق یہ نہایت شریف اور قابل تعریف شخص تھے۔ ان کے بیٹے حزن بن ابی وہب زمانے جاہلیت میں اشراف قریش میں سے تھے، بعد میں اسلام لائے اور اپنے بیٹے مسیب کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ مسیب کے بیٹے سعید بن مسیب کا شمار مدینہ کے 7 بڑے فقہاء تابعین میں ہوتا ہے۔ سید التابعین اور سعید الفقیہ کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ ان کے ہم عصر تمام علماء ان کے کمال حفظ حدیث کے معترف تھے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے بڑا حدیث کا واقف کار نہیں دیکھا۔ محدثین اور ارباب فن کے نزدیک ان کی مرویات کا پایہ انتہائی بلند تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی مرسلات کو بھی صحیح کا درجہ دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہونے کی وجہ سے ان کا قرب حاصل ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی احادیث کو سعید بن مسیب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کا انتقال سن 94 ہجری میں ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوا۔ دوستو، بنو مخزوم کے ایک مشہور صحابی حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کا گھر دار ارقم کے نام سے اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ یہ مغیرہ کے بھائی اسد کے پوتے تھے، اور ان کا شمار السابقین الاولین صحابہ میں ہوتا ہے۔ بدر و احد کے ساتھ ساتھ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ زمانہ رسالت میں تحصیل زکوٰۃ کی خدمت پر مامور رہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں وفات پائی۔ مغیرہ کے ایک اور بھائی ہلال کے پوتے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد الاسد تھے۔ یہ بھی بدری صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ نیز ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر تھے، اور ان سمیت دونوں میاں بیوی ایک ساتھ شروع دور میں ہی اسلام لے آئے، اور حبشہ کی طرف دونوں ہجرتوں میں شریک رہے۔ معرکہ احد میں ایک تیر نے ان کا بازو زخمی کر دیا، جس کا زہر اندر ہی اندر پھیلتا رہا،
اور بالآخر 1 سال بعد اسی زخم کے پھوٹنے سے وفات پا گئے، اللہ ان سے راضی ہو۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی اسود بن عبد الاسد اسلام اور مسلمانوں کا استہزاء کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شامل ہوا اور سب سے پہلے قتل ہوا۔ جنگ سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ مسلمانوں کے لشکر میں گھس کر ان کے حوض میں سے پانی پیے گا۔ عہد کو پورا کرنے کے لیے جیسے ہی صف سے باہر نکلا تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے اس کی پنڈلی کاٹ ڈالی اور قتل کر دیا۔ دوستو، اسی اسود کی بیٹی فاطمہ بنت اسود وہ پہلی مسلمان خاتون تھیں جن پر چوری کی حد لگائی گئی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے آس پاس یہ واقعہ پیش آیا۔ چوری ثابت ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قریش اس پر بہت پریشان ہوئے کہ اتنے معزز قبیلے کی عورت کے ساتھ ایسا کیا گیا تو بہت بدنامی ہوگی، لہٰذا سفارش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو پیش کر دیا، جس پر آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور فرمایا کہ کیا تم مجھ سے حدود اللہ کی خلاف ورزی کروانا چاہتے ہو؟ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ پھر شام کو لوگوں میں خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے بعد فاطمہ بنت اسود کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس واقعے کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گا۔ روایات میں ہے کہ اس کے بعد اس مخزومی عورت نے واقعتاً سچی توبہ کر لی، واللہ عالم۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں بنو مغیرہ کی طرف، جو بنو مخزوم کا اصل اور مرکزی خاندان تصور کیا جاتا تھا اور قبیلے کا سردار اسی خاندان کا ہوتا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مغیرہ کے کئی بیٹے ہوئے۔ ان بیٹوں میں ہاشم کی بیٹی حنتمہ بنت ہاشم تھی، جو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ اسی طرح مغیرہ کا بیٹا ہشام بھی قریش کے اکابرین میں سے تھا اور جنگ فجار میں پورے بنو مخزوم کا سردار تھا۔ ہشام کا بیٹا عمر بن ہشام، جو ابو جہل کے لقب سے مشہور ہوا، اسلام کے ظہور کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں سے ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ قریش میں ابو الحکم کے لقب سے مشہور تھا۔ قریش کے مشاورتی اجلاس میں، جو خانہ کعبہ کے قریب دار الندوہ میں ہوا کرتا تھا، صرف قریش کے اکابر اور حکماء شریک ہوا کرتے تھے، جن کی عمریں عموماً 50 سال یا اس سے اوپر ہوا کرتی تھی، جبکہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اپنی حکمت اور بصیرت کی وجہ سے محض 25 سال کی عمر سے ہی دار الندوہ کے اجلاس میں شریک ہوتا تھا۔ اس بنا پر وہ قریش میں ابو الحکم کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ لیکن ظہور اسلام کے بعد جب اس نے اسلام دشمنی میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور اسلام میں شہید ہونے والی پہلی خاتون صحابیہ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقب ابو الحکم سے بدل کر ابو جہل رکھ دیا اور اسے اس امت کا فرعون کہا۔ بالآخر غزوہ بدر میں یہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اسلام سے قبل اپنے والد کی طرح مسلمانوں کی بھرپور مخالفت کرتے رہے، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا تو یہ بھاگ کر یمن چلے گئے۔ لیکن ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث، جو ابو جہل کی بھتیجی تھی، مسلمان ہو گئیں اور اکرمہ کے لیے بارگاہ رسالت میں معافی کی درخواست پیش کی، جس پر آپ نے معاف فرما دیا۔ مسلمان ہونے کے بعد بقیہ زندگی میں بھرپور جہاد کیا تاکہ گزشتہ اسلام دشمنی کی تلافی ہو سکے، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق جنگ یرموک میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو۔ ابو جہل کے ایک بھائی حارث بن ہشام تھے، جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ زمانے جاہلیت کی طرح اسلام میں بھی سردار اور معزز شخص تھے۔ شام کی مہمات میں حصہ لیا اور وہیں شہید ہوئے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حارث کی بیٹی ام حکیم بنت حارث اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ ان کی شہادت کے بعد خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں اور ان کی شہادت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بنی۔ ام حکیم کے بھائی عبد الرحمن بن حارث جلیل القدر تابعی اور بنو مخزوم کے اشراف میں سے تھے۔
ان کے والد کی شہادت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی والدہ فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ سے نکاح کیا۔ دوستو، عبد الرحمن کے بیٹے ابو بکر بن عبد الرحمن کا شمار مدینہ کے 7 مشہور فقہاء تابعین میں ہوتا ہے، جنہیں محدثین اور فقہائے امت کے ہاں فقہاء المدینہ السبعہ کہا جاتا ہے۔ احادیث کے بہت بڑے حافظ تھے۔ اموی خلفاء بالخصوص عبد الملک بن مروان ان کا بڑا مداح اور قدردان تھا۔ عبادت اور نمازوں کی کثرت کی وجہ سے راہب قریش کے لقب سے مشہور تھے۔ دوستو، ابو جہل کے دیگر بھائیوں میں سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو قدیم الاسلام تھے۔ ابو جہل ان کو قید کر کے عذاب دیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قنوت نازلہ میں ان کا نام لے کر رہائی کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ معرکہ اجنادین میں جہاد کرتے ہوئے بالآخر شہید ہو گئے۔ اسی طرح عاص بن ہشام تھا، جو بدر کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ مغیرہ کے دیگر بیٹوں میں سے ایک ابو امیہ بھی تھا، جس کا اصل نام حذیفہ تھا۔ بعثت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چند سال قبل جب قریش نے کعبے کو نئے سرے سے تعمیر کیا تو حجر اسود کے نصب کرنے میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا، اور ہر قبیلہ یہ سعادت حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے کہ لڑائی تک نوبت آ پہنچی، اور اسی مسئلے میں 4-5 دن گزر گئے۔ بالآخر ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو سب لوگوں میں عمر رسیدہ تھا، اس بات سے جھگڑا ختم کیا کہ جو شخص اگلی صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہی اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور سب ان کے فیصلے سے راضی ہو گئے۔ اس واقعے کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب ابو امیہ ہی کی زوجہ تھی۔ ان کے بطن سے عبداللہ بن ابی امیہ پیدا ہوئے، جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ اسلام لانے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمنوں میں سے ایک تھے۔ مسلمانوں کو طرح طرح سے ایذا پہنچاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ واللہ میں آپ پر کبھی ایمان نہ لاؤں گا جب تک کہ آپ میرے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور اپنے ساتھ کھلی تصدیق لے آئیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پس اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ، یا تو تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ اسلام لانے کے بعد عبداللہ بن ابی امیہ فتح مکہ اور غزوہ طائف میں شریک ہوئے، اور طائف میں ہی شہادت نوش فرمائی، اللہ ان سے راضی ہو۔ دوستو، ابو امیہ کی دیگر اولاد میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے سے پہلے ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، جن کا ذکر پہلے گزر چکا۔
انہی کے ساتھ شروع دور میں اسلام لائیں اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے ان کو شدید صدمہ ہوا، لیکن خداوند تعالی نے اس کو ابدی مسرت میں تبدیل کر دیا، کیونکہ سن 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ علمی حیثیت اور حدیث و فقہ کے میدان میں تمام ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ نہایت حسین و جمیل اور عبادت گزار تھیں۔ تمام امہات المومنین میں سب سے آخر میں انہی کی وفات ہوئی، اللہ ان سے راضی ہو۔ دوستو، مغیرہ کا ایک اور بیٹا ابو ربیعہ تھا، جس کا اصل نام ایک قول کے مطابق عمر تھا۔ اس کے بیٹوں میں عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہما تھے، جو حقیقی بھائی تھے۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کے علاقے الجنت کا والی بنایا، جس پر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ثنا کا بھی اضافہ کر دیا۔ ان کے مقابلے میں ان کے بھائی حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام تھے۔ حبشہ اور اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام، جو ان دونوں حضرات کے ماں شریک بھائی تھے، حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے مکہ واپس لے آئے اور قید کر دیا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نام لے لے کر دعائیں فرماتے۔ بالآخر اس قید سے چھٹکارا پا کر آزاد ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر بنو عامر کے ایک صحابی حارث بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو انہیں اسلام لانے سے پہلے ابو جہل کے ساتھ مل کر عذاب دیتے تھے، غلط فہمی میں قتل کر دیا، کیونکہ ان کو ان کے مسلمان ہونے اور ہجرت کرنے کا علم نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا جیسے ہی نظر آئے موقع پا کر قتل کر دیا۔ اس پر سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا شان نزول ایک قول کے مطابق یہی واقعہ ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر۔ شام کی فتوحات میں مجاہدانہ شریک ہوئے اور بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جام شہادت نوش کیا، اللہ ان سے راضی ہو۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔